مانتا ہے، اس کے سوا دوسری کوئی رائے ہی نہیں۔ مومن وہ ہے جو اللہ کو مانے، ثم لم یرتابو، پھر تشکیک کا شکار نہ ہو، اور پھر یہ جان لے کہ یہ آگے پھر کہا اولئک هم الصادقون، کہا سچا یہ آدمی ہے۔ ہر بندہ تکڑے سے تکڑا، جی 80 روپیے، وہ جی کسی مولوی نے 100 کہہ دیا 80 بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم اللہ سے آٹا ہی مانگتے ہو صرف، اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، جب دینے کی باری آئے تو پھر حساب کتاب شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ، جس طرح میں اس کی مثال یوں دے دیتا ہوں، جیسے قربانی، کوئی 5 کوئی 10,000 کی دیتا ہے، کوئی لاکھوں کی دیتا ہے۔ اس موقع پر 80 روپیے، کیونکہ اس موقع پہ وہ ریاکاری ہوتی ہے نا، دیکھو جی اخباروں میں چھپ گیا ہے کہ 10 لاکھ دیے، ریاکاری ہوتی ہے نا۔ اگر ریاکاری نہ ہوتی ہے قربانی بھی نہ دیں۔ اوے اپنے سینوں میں اللہ کو داخل کرو اور یہ سمجھو کہ یہ سب کچھ اللہ کا، اور اگر میں غریب پروری نہیں کرتا، ننگا بھوکا میرے سامنے آدمی رہتا ہے، کوئی روزے نہیں ہیں، کوئی نمازیں نہیں ہیں، کوئی اسلام نہیں ہے، کیوں دھوکہ کرتے ہو اپنے ساتھ بھی سارا کچھ؟ تو صدقۃ الفطر ٹھیک ٹھاک طریقے سے، جو لوگ تکڑے ہو بھائی، ضروری نہیں ہے بیچارہ کوٹھی والا بھی غریب ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں، انکار نہیں ہے، جس کے پاس تکڑا ہے نا، پیسے ہیں، وہ دے ٹھیک ٹھاک دے، ہزاروں روپے، ورنہ جوتے پڑیں گے اسے قبر میں، جان نہیں چھوٹے گی، نہیں چھوٹے گی جان۔ یس ہاں، ماڑا بندہ ہے، کمزور آدمی ہے یار، وہ بھی، تاکہ یہ ہوتا ہے اسلام میں کم سے کم، تاکہ ہر بندہ ادا کر لے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جناب ہم نے 80 روپے ہی دینے ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے، پتہ نہیں، میں نہیں سمجھا اس کو۔ دوسری بات جو ہے وہ عید کی ہے۔ عید کا معنی بھی ہم نے سیویاں کھانے سمجھ لیا ہے۔ عید کا معنی اگر میرے ذہن میں سمجھو تو وہ قرآن نے ایک لفظ بولا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، فرمایا کہ جب روزے پورے کر لو تو میری بڑائی بیان کرو، میری بڑائی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اکٹھے ہو کے سجدے کرو، اکٹھے ہو کے اللہ اکبر کہو۔ میں کہتا ہوں شعور کے ساتھ۔ کسی بزرگ کا میں نے پڑھا کسی کتاب میں، وہ کہتا ہے جی تکبر کس طرح مٹتا ہے، جی وہ لوگوں کی جوتے سیدھے کرو، جی فلاں بزرگ نے کہا 10 دن جا کے پتہ نہیں برتن مانجو جی، اور نہیں بھائی، اور نہیں بھائی، تکبر ختم کیا جس ہستی نے، اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ کبھی اس نے بھی کہا جاؤ جا کے 10 دن کسی کے جوتے صاف کرو؟ اس نے یہ سمجھایا کہ اللہ اکبر کا لفظ شعوری سطح پہ تو کہہ، تیرا تکبر اسی دن باہر نکل جائے گا۔ ہم کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پتہ ہی کوئی، اس کے بعد کہتے ہیں امریکہ سب سے بڑا تکڑا، اور نہیں سب سے بڑا تکڑا اللہ۔ امریکہ کیا، اس کی کیا مجال ہے، اس کی کیا مجال ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا رب کی فرمایا میری بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اجتماع کیا جاتا ہے عید کا باقاعدہ۔ تو صدقۃ الفطر عید سے پہلے ادا کرو۔ لیلۃ القدر ہے، اس کی بھی اس رات کا کیا کہنا کہ جس کی شان خود رب تعالیٰ بیان فرمائے، ہم اس کی کیا اندازہ لگی، سچی بات ہے۔ دیکھو نا، سارے دن اس کے ہیں، ساری راتیں اس کی ہیں، لیکن بھائی وہ اس شان کا مالک ہے، وہ کسی جگہ کو مقام دینا چاہے، مثلا حرمین شریفین ہے، کوئی جانے والا جاتا ہے تو میں تو اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر تجھے کو عقل دے نا، شعور دے، تو تو یہ کہہ کہ میں، تو آپ بھی اس جملے کو یاد رکھو، تو یہ کہہ کہ میں زمین سے اٹھ کر عرش پر جا رہا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اگر آپ وہاں جا کے بھی کہتے ہیں لاہور لاہوری ہے، تو پھر آپ کا کیا تصور ہے؟ وہ اللہ کے بندو، نبی کریم کے قدموں تک پہنچنا، مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کے عرش کیا ہوتا ہے؟ یہ تو شعور کی بات، یہ تو اس کی میں آپ حدیث میں پڑھیں، باقاعدہ یہ چیز موجود ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے وصال کا ٹائم آیا تو اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا، کھلے لفظوں میں کہوں کہ آپ کا روزہ کہاں بنے؟ کیا خیال؟ دیکھو نا، کہاں آپ کو ٹھہرائیں؟
اور آپ عرش اعظم پر بھی ٹھہر سکتے تھے، لیکن کہا میری امت کے اندر، کیونکہ کون جاتا وہاں؟ بھائی غور کرو نا ذرا۔ ایک اور بات کہوں، اگر شعور حاصل ہے تو فرشتے وہاں سے یہاں آ سکتے ہیں، میرا اور آپ کا جانا دشوار تھا، لہذا نبی کریم نے ڈیرا ہمارے اندر ہی رکھا۔ یہ کیسے سیڑھیاں لا کے جائیں گے وہاں؟ اور ہر کوئی تو غوث اعظم نہیں ہے، گنہگار بھی یہاں آئے گا، کیونکہ میں ہی ذریعہ ہوں بخشش کا۔ تو اس لیے حضور، جن لوگوں کو شعور ملا، مولانا جامی سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یہ کیا وجہ کہ آسمان حرکت کرتا ہے، زمین ساکت ہے، چپ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ اس میں رسول پاک تشریف فرما، اور عرش پر چونکہ نہیں تو عرش اس پریشانی اور عشق کے رنگ میں حرکت کرتا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنا اپنا شعور ہے بھائی۔ جو حرمین، پھر میں یہ بھی سمجھاتا ہوں اور میرا فرض بنتا ہے یہ کہنا، ادب احترام صرف حرمین تک محدود نہیں رکھنا بھائی، اور یہ زمین بھی انہی کی ہے۔ اگر آپ مجھے کوئی جذباتی سا کہیں تو میں ایک جملہ آپ ہی کا سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں زمین پر پیدا ہوا، میرے زمین پر قدم لگے، جوئلت لی الارض مسجدا و طہورا، تمام روح زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ، پاکیزگی عطا کر دی۔ اور اگلا یہ ہے کہ طہورا، کہ تم اس کے ساتھ کائنات میں کہیں بھی پانی نہ دستیاب ہو، بلکہ غسل وضو تو تیمم مٹی سے کر کے پاک ہو جاتے ہو۔ یہ صرف مدینے کی مٹی کو نصیب ہے یہ چیز؟ وہ جو تیمم کرتے ہو، یہ جو تیمم کرتے ہو، کیا تو مکے کی مٹی تک ہی محدود ہے؟ یہ وہ کائنات کے کسی گوشے میں، اور اللہ کی شان دیکھو، پھر یہ غبار ہونا شرط نہیں ہے، مٹی کی جنس سے، مثلا چینی کا برتن ہے، مٹی سے بنا ہے، آپ اینٹ پر اگلے دن ہی کسی خاتون نے، جمعہ میں فارغ ہو کے گھر جا رہا تھا تو اس بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ جی کسی نے مسئلہ بتایا کہ مٹی اور غبار ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ایسی تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اگر ہاتھوں کو مٹی لگ گئی تو اسے جھاڑ لو، تاکہ جن صاحب نہ بن جاؤ، بھوت نہ بن جاؤ۔ دیکھو اسلام۔ اب اس کے بعد اگر مٹی آپ ملتے پھرے تو اسلام کا کیا قصور ہے یار؟ تو اسلام تو کہتا ہے اینٹ رکھ لو، مٹی سے کوئی چیز بنی ہوئی، اور پھر تیمم صرف حرمین کی مٹی سے ہی ہوتا ہے۔ کائنات کے کسی گوشے میں آپ ہیں، اللہ پاک نے حضور کی برکت سے آپ کو مٹی پاک دی، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں سمجھائی کہ ساری زمین روح پاک یہ نبی کریم کی برکت سے پاک ہو گئی۔ بلکہ کسی نعت کا ایک مصرع ہے بہت اچھا، مسے پائے مصطفیٰ کے فیض سے، یہ زمین ہے آسماں آہستہ چل، یہ زمین ہے آسماں۔ اسی لیے پھر اسی نعت میں وہ شعر دوسرا ناظر صاحب نے لکھا، میں نے کہا پھر یہ نہ پڑھا کرو، وہ ہے نا کہ جہاں چاہے جس چاہے گھومتا پھر، یہ مدینہ ہے آہستہ چل۔ میں نے کہا وہ شعر کو ختم کر دو، پھر دیکھو نا وہ شعر، اب پابندی ہو گئی کہ یہ ساری زمین اللہ اس کے رسول کی ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے ایک آیت نازل کی، فرمایا میرے بندے جو ہیں وہ یہ نہیں کہا کہ مکے مدینے میں آہستہ چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، وہ روح کائنات میں کہیں بھی چلے وہ عاجز ہوتے ہیں، وہ آکڑ کا زمین پر نہیں چلتے۔